اپنی آپ بیتی کا ایک دردناک قصہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ آپ جیسے جیسے اسے سنتے چلے جائیں گے آپ کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ ہوا کچھ یوں کہ کل رات کو گلی میں بہت شور ہو رہا تھا۔ اس شور سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے باہر نکل کر محلے والوں سے پوچھا کہ اتنا شور کیوں ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ خبردار رہنا، محلے کے پانی میں زہر آ گیا ہے۔ یہ سن کر میں گھر واپس آ گئی۔ جب میں گھر واپس آئی تو پھپھو نے مجھ سے پوچھا کہ باہر کیا ہوا تھا۔ میں نے تسلی سے کہہ دیا کہ باہر سب ٹھیک ہے، آپ بس پانی پئیں اور سو جائیں۔ اگلے دن پھپھو کی طبیعت خراب ہو گئی تو ڈاکٹر نے رپورٹ دے کر بتایا آپ کی پھپھو بس 2 دن کی مہمان۔ یہ سن کر مجھ سے بالکل نہیں رہا گیا۔ میں نے فوراً ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس میں سوری کی کیا بات ہے، ہم نکال لیں گے یہ 2-3 دن بھی جیسے تیسے کر کے۔ آپ لوگ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں اتنی محبت اور شفیق ہستی کے متعلق کیسی باتیں کر رہی ہوں، پر آپ یقین کریں صرف 90% لگائی بجھائی والی پھوپھیوں کی وجہ سے باقی تمام پھوپھیاں بدنام ہیں، اور غلطی دنیا کی وہ واحد ایسی چیز ہے جو پھپھو سے نہیں ہوتی۔ سوچ سمجھ رکھنے والے جانتے ہیں کہ پاکستان میں پھپھو اور بارش کے فائدے کم اور نقصانات زیادہ ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہوگا عورت مظلوم ذات ہے، تو میں آپ کو یاد کروا دوں، اللہ تعالیٰ نے پھپھا کو طاقت اور پھپھو کو زبان دے کر حساب برابر کر دیا ہے۔ ویسے بھی یہ نعمت کیا کم ہے کہ لڑکیاں شادی کریں یا نہ کریں گھر بیٹھے پھپھو بن جاتی ہیں۔ اب بھائی پھپھو کسی کی بات سنتی تو نہیں ہے، ہاں سنا ضرور دیتی ہیں، اور وہ بھی کھری کھری، اور عین اپنے مطلب کی بات پر منہ میں پان رکھ کر اس طرح بات کرتی ہیں کہ سنتے ہوئے جو دوسرے کو موت پڑتی ہے، اسے پان کے مزے میں وہ دوبارہ کر لیتی ہیں۔ ویسے بھی موت تو یوں ہی بدنام ہے، تکلیف تو پھپھو کی باتیں دیتی ہیں، اوپر سے مزے کی بات سمجھدار پھپھو بحث نہیں کرتی، بس تیلی لگا کر سائڈ پر ہو جاتی ہیں۔ اور تو اور پھپھو کو جہاں اپنی دال گلتی نظر نہیں آتی وہاں آگ تیز کر کر دال ہی چلا دیتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 3 چیزوں کو کبھی مت چھیڑو، 1 کتے کو، 2 ریاضی کے ٹیچر کو، اور 3 خاموش بیٹھی پھپھو کو۔ ویسے بھی پاکستانی جنازوں میں دیکھا گیا ہے جب بھی جنازہ اٹھایا گیا کوئی نہ کوئی چیخ کر بول دیتا ہے ابھی تو پھپھو نے آنا ہے، اور وہی پھپھو جو زندگی میں بات کرنا پسند نہیں کرتی مرنے کے بعد گردن ہلا ہلا کر پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ تم بول کیوں نہیں رہے۔ خیر بات کہاں سے کہاں نکلتی جا رہی ہے۔ بتانا تو یہ تھا کہ میرا تن بدن کیوں کانپ رہا ہے۔ تو بات دراصل یہ تھی کہ ابھی ابھی ڈاکٹر صاحب کا فون آیا تھا۔ انہوں نے مجھے یہ قیامت خیز خبر دی ہے کہ جو رپورٹ پڑھ کر انہوں نے پھپھو کو 2 دن کا مہمان بتایا تھا وہ رپورٹ کسی اور کی تھی۔ سن کر میری پھپھو کا رویہ اچانک میرے ساتھ بدل گیا ہے۔ خیر اب میرا تو اللہ ہی حافظ ہے، پر میں آپ سب کو ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ بھی اپنی پھپھو سے تنگ ہیں تو 1 گلاس گاجر کے جوس میں املی کا رس ڈال کر پی لیجئے، اس سے کچھ ہوگا تو نہیں، بس کم از کم آپ کی کلیجے کو ٹھنڈک پہنچے گی۔